بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے دوست کو ملیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیں۔ مختصر سا درود ہے، سلام کرنے کے بعد صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح ساتھ اگر یہ کہہ دیا جائے، حدیث مبارکہ میں ہے یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ پاک تمہاری بھی مغفرت کرے اور ہماری بھی مغفرت کرے، تو انشاءاللہ الکریم رب کائنات اس کی برکت سے دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کرنا یہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی ایک پیاری سنت مبارکہ ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل بہت کم یہ سنت پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ سنت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کی بجائے لوگوں نے مختلف الفاظ وہ نکال لیے، آداب، عرض، اور اسی طرح مزاج شریف کیسے ہیں، کیا حال ہے، صبح بخیر، شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ سلام کرنا، جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو، اس سے ملے تو اسے سلام کیا جائے، نہ کہ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں الفاظ وہ جمع ہو چکے اور ان سے ابتدا کی جاتی ہے، یہ الفاظ خلاف سنت ہیں۔ اور سلام کرنے کا جو طریقہ کار میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا، اور اس پر ثواب کتنا زیادہ ہے اس کو بھی بیان کیا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لجپال کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر سلام کی ان الفاظ کے ساتھ السلام علیکم۔ میرے آقا نے فرمایا، جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ اسی طرح ایک اور شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر سلام اس انداز میں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے آقا نے فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر تیسرا شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آقا نے فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت عمل ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنا ہے، اور اگر 3 صیغوں کے ساتھ سلام کریں گے، عموماً ہمارے معاشرے میں فقط پہلا لفظ مشہور ہے السلام علیکم، آگے الفاظ نہیں ادا کیے جاتے، حالانکہ آگے بھی الفاظ ادا کریں گے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرے آقا کونین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس بندے کو 30 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ تو مومن تو وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل اسلام نے ہمیں دے دیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرو، اس سلام کرنے پر بھی اللہ رب العزت تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں واضح طور پہ اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ سلام جو ہے السلام قبل الکلام، میرے آقا فرماتے ہیں سلام یہ گفتگو سے پہلے ہے، کہ بات شروع کرنے سے پہلے بندہ سلام کرے۔ اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ جب کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو بجائے گفتگو شروع کرنے کے کہ جی کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے، جناب طبیعت کیسی ہے، مزاج شریف کیسے ہیں، حالانکہ ہمارا اسلام ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ جب تم نے مسلمان بھائی کو ملنا ہے تو ابتداءً کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اور پھر جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ بہتر الفاظ میں سلام کرنے والے کو جواب دے۔ جی ہاں، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو
یا وہی لفظ کہہ دو۔ اب یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر الفاظ میں اس کو سلام کا جواب دو، یا جتنے الفاظ اس نے تمہیں سلام میں کہے ہیں تم بھی اتنے الفاظ کے ساتھ اسے سلام کا جواب دو۔ مثال کے طور پہ کسی نے سلام کیا، فقط بولا السلام علیکم، تو جواب میں ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو جواب میں بہتر الفاظ کے ساتھ اپنے اس بھائی کو جواب دو، یا کم از کم جتنے الفاظ اس نے کہے، اس نے السلام علیکم کہا تو تم بھی کم از کم وعلیکم السلام تو کہہ دو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ منہ سے لفظ سلام ادا ہی نہیں کرتے، صرف ہاتھ ملا لیتے ہیں یا فقط سر ہلا دیتے ہیں، ہونٹ ان کے بند ہے اور جناب ہاتھ ملا لیا، اور انداز بھی کیا ہے، بس اوقات فقط انگلیاں ملاتے ہیں، یعنی سلام ملانے کرنے کا انداز کیا ہے، السلام علیکم، تو یوں ہاتھ کے ساتھ انگلیاں ملا لی، سلام ہو گیا۔ حالانکہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں سنت طریقہ بیان کیا گیا کہ بندہ جب مسلمان کو سلام کرے تو بندے کی ہتھیلی، یہ ہتھیلی کے ساتھ ملی ہو تو یوں سلام ہوگا، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مس ہو جائے، تو یہ سنت طریقے کے مطابق ہم نے دوسرے مسلمان کو سلام کیا، اور پھر الفاظ بھی ادا کریں گے تو ان الفاظ کے ادا کرنے پر ہمیں سلام کے جواب دینے پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر سلام کا جواب دینا، یہ بھی مسئلہ یاد رہے، شرعی مسئلہ ہے کہ بندے کو جب سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اتنی آواز میں دینا کہ اگلا بندہ سن لے، یہ واجب ہے، نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اب ہمیں کسی نے سلام کیا السلام علیکم، ہم نے صرف سر ہلا دیا جواب میں یا فقط ہاتھ ملا لیا، اپنی زبان سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے لفظ ادا نہیں کیے تو یاد رکھیے واجب چھوٹ گیا، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب تھا، واجب چھوٹا تو اب گناہگار ہوں گے۔ تو لہذا جب بھی کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب دینا یہ مسلمان پر واجب ہے، وگرنہ نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو سلام کرنا یہ بڑی پرانی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے آپ والد ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو پیدا فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو۔ اب سلام کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور آج ہم نے اس سنت کو گویا کہ ختم کر دیا، اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا اے آدم جاؤ، یہ فرشتے بیٹھے ہیں، ان فرشتوں کو جا کر سلام کرو، اور غور سے سنو کہ فرشتے جو تمہیں جواب دیں گے وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کے لیے ہوگا، کہ تم نے اسی انداز سے آپس میں سلام کرنا ہے، اور جو فرشتے جواب دیں گے اسی انداز میں تمہاری اولاد بھی ایک دوسرے کو جواب دے گی۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زائد کہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے کہ فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ آدم جاؤ فرشتوں کو سلام کرو، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا۔ تو اس حدیث پاک میں میرے آقا نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ بڑی پرانی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے اسلام کے اندر کہ بندہ ایک دوسرے کو سلام کرے، اور یاد رکھیے کہ جو بندے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔
جی ہاں، حدیث مبارکہ میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، کہ جو بندہ ایمان لے آئے گا، مومن ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ایک دوسرے سے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اب دیکھیں مسلمان کا مسلمان سے محبت کرنا یہ کتنا اہم کام ہے کہ مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت کا ہونا، دوسرے مسلمان کا احترام ہونا، دوسرے مسلمان سے محبت کرنا، کس بیس پہ؟ کہ ایمان کی بیس پہ، کہ میرا مومن بھائی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بھی اللہ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، ہمارے آخری نبی کو آخری نبی مانتا ہے، تمام صحابہ پہ ایمان رکھتا ہے، تمام اولیاء کاملین پہ ایمان رکھتا ہے، تمام اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں ہے۔ تو اس بیس پر کہ یہ مسلمان ہے، اس سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے پیار نہ کرو۔ اور پھر پیار کیسے ہوگا، ایک دوسرے سے محبت کیسے ہوگی؟ حدیث پاک میں میرے آقا نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو گے تو تم ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کر دو گے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو گے، اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تعلق والے ہیں، کوئی رابطہ ہے تو انہی سے سلام کیا جاتا ہے، بقیہ لوگ جو پاس موجود ہوتے ہیں عموماً ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو سلام ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ تم دوسرے کو سلام کرو چاہے اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ جی ہاں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اسلام میں سب سے خوبصورت، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر اس شخص کو کہ جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، پھر بھی اس کو سلام کرو۔ یہ اسلام کی خوبصورت چیز ہے، یہ اسلام کی بہترین چیز ہے کہ ہم دوسرے کو سلام کریں، چاہے اس کو جانتے ہیں چاہے اس کو نہیں جانتے۔ ہم بس میں سوار ہوئے، ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بلند آواز سے سلام کر دیں۔ اسی طرح ہم اپنے آفس میں جاتے ہیں، ہمارے دوست ہمارے کولیگ ہیں، ہر ایک سے سلام کرنا یہ مسلمان کا ایک خوبصورت عمل ہے کہ ان کو سلام کرے، اور سلام کرنے میں میرا اپنا فائدہ ہے۔ میں سلام کروں گا، حدیث پاک میں مجھے 30 نیکیاں مل جائے گی۔ اب غور کرے کہ نیکیوں کی مجھے کتنی حاجت ہے۔ آج دنیاوی اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہماری آمدن میں اضافہ ہو، تو مومن کی یہ بھی تو خواہش ہونی چاہیے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہوگی تو اس وقت رب کائنات، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میرے نامہ اعمال میں سلام والی نیکیاں بھی موجود ہو کہ یہ وہ بندہ مومن ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو چاہے جانتا تھا چاہے نہیں جانتا تھا، جب بھی مسلمان بھائی سے ملتا ان کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ نیکیاں بھی میرے نامہ اعمال میں موجود ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، اور سلام کرنا کتنا خوبصورت عمل ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرے، جو سلام کی ابتدا پہلے کرے۔ فرمایا یہ بندہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، اللہ کے قریب یہ بندہ شخص ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس انداز سے ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ یاد رہے کہ سلام کرتے وقت
بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ حد رکوع تک جھک جاتے ہیں. جس طرح ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں چونکہ کمر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، رکوع کرتے ہیں تو بعض لوگ کسی بڑے بزرگ کو سلام کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں تو اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع کی حد تک چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں رکوع کی حد تک جھکنا اور اس انداز میں سلام کرنا یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں کہ بندہ اتنا جھک کے سلام کرے. ہاں والد ہیں، اپنے بڑے بزرگ ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے تھوڑا جھکے بندہ ادب کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے. یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا کونین علیہ السلام کو سلام کرتے، آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا کرتے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں کو صحابہ چوما کرتے تھے. یہ ادب کا تقاضا ہے، لیکن اتنا بھی نہ جھکے بندہ کہ بندہ حد رکوع تک چلا جائے. تو یاد رکھیے جب بھی سلام کرے تو اس انداز سے سلام کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ رکھیں. اور مسلمانوں سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرے. یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور چاہے دن میں کتنی بار ملاقات ہو، عموماً ہمارے یہاں بس 1-2 بار سلام کر لیا جاتا ہے. یاد رکھیے چاہے آپ 10 مرتبہ ملے ایک ہی بندے کو، چاہے 100 مرتبہ ملے ایک ہی بندے کو، جب بھی اس سے ملاقات ہوئے ایک دن میں بار بار ملاقات ہوتی ہے، آپ بار بار سلام کرے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمیں ہی نیکیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کی جائیں گی. اور پھر ثواب کرنے پر کس قدر نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہیں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں مل جائیں گی، وعلیکم السلام کہے گا بندہ مکمل جواب دے گا تو 20-30 نیکیاں یہ حدیث مبارکہ میں بیان کر دی گئی. اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سلام کرنے کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی کتب احادیث میں موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، یاد رکھیے مصافحہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا. سنت کے مطابق کہ ہتھیلی کے ساتھ مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ مصافحہ کہلاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب 2 مسلمان مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت پوچھتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جن میں سے 99 رحمتیں پرتباک طریقے سے ملنے والے پہ نازل کرتا ہے. یعنی جو بندہ زیادہ آگے بڑھ کے خوش اخلاقی کے ساتھ مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے سلام کیا، مصافحہ کیا، ہاتھ سے ہاتھ ملائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے. ان 100 میں سے 99 رحمتیں اللہ اس بندے پہ نازل کرتا ہے کہ جو پرتباک طریقے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اپنے بھائی سے آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، اللہ اس پہ 99 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو، یعنی میں نے آپ سے ملاقات کی ہے، سلام کیا ہے، تو میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی رنجش نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، اور نہ ہی آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی رنجش ہے، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی حسد، نہ کوئی بغض، نہ کوئی تکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اگر 2 مسلمان یوں ملے، سلام کرے، مصافحہ کرے اور دل میں کوئی عداوت نہ ہو تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت دونوں کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دل میں کوئی رنجش نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی دشمنی نہیں، فقط اپنے مسلمان بھائی سے ملے، اس سے ہاتھ ملایا، سلام لی. میرے آقا فرماتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے کتنا وقت لگتا ہے؟ 2-4 سیکنڈ لگیں گے، بندے نے ہاتھ ملائے، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ پاک دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران
جو دعائیں مانگے تو انشاءاللہ قبول ہوں گی. ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کی مغفرت کر دے گا. اب